ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ خالد. طلحہ مجھے بتائیے کہ یہاں پر الخدمت کے ہیڈ آفس میں اگر کسی کو والنٹیئر بننا ہو تو اس کا سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سر سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ یہاں ادارے نوریات تشریف لائیں. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں جو ہے مرکزی سینٹر قائم ہوا ہے. وہاں پہ جسٹ آپ نے جا کے اپنا کہنا ہے میں والنٹیئر بننا چاہتا ہوں. آپ نے اپنا نام لکھنا ہے, نمبر لکھنا ہے. ان کیس کوئی کانٹیکٹ کرنا ہو تو, اور آپ کو ڈیوٹی اسائن ہو جائے گی. لوگ پوچھتے ہیں کیا ڈیوٹیز اسائن ہو جائیں گی. آپ کے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ٹرک ہے, یہ ٹرک سے جو ہے یہ سامان اچھا سامان جو ہے ہمارے پاس وہ اب راشن ہے. کوئی بھی بھیج رہا ہے تو وہ اس میں جوس بھی ہے, دودھ بھی ہے, آٹا بھی ہے, چینی بھی ہے, دال بھی ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جوس کو الگ کرنا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے مایا راشن, یہاں پہ وہ الگ ہوگا. کپڑوں کا سیکشن الگ ہے, وہاں پہ کپڑے الگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ادویات کا سیکشن ہے وہ ہمارا, وہاں پہ ادویات آتی ہیں کمپنیز کی طرف سے, فائزر وغیرہ دوسری کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر خشک راشن ہے, یہاں پر جو ہے ہمارا کیا نام ہے آٹا وغیرہ آتا ہے. اس طرح یہ جو ہے نا ہم نے الگ کرنا ہے, سارٹنگ کرنی ہوتی ہے. سامان مکس آتا ہے, ہم نے الگ کرنا ہوتا ہے. پانی یہاں نہیں آتا, پانی آ جاتا ہے کیمپ میں. اس طرح سب سے پہلے تو ہم نے سامان الگ کرنا ہے. اچھا, دوسری جو گاڑیاں یہاں سے موو ہو رہی ہیں, پہلے تو یہ جو کراچی میں میرے خیال سے 130 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کیمپس لگے ہوئے ہیں, وہاں سے یہ سامان لے کر آ رہی ہیں, یہاں پر رکھ رہے ہیں, اور دین یہاں سے بڑے ٹرک جو ہیں وہ جاتے ہیں ڈائریکٹ فلڈ وکٹمس کے لیے. بیسیکلی یہ ہے کہ جتنی بھی یوسیز ہیں, حافظ صاحب کی ہدایت پر جتنے بھی ہمارے الیکشن آفیسز ہیں اس کو ہم نے فلڈ ریلیف کیمپ کے میں تبدیل کر دیا ہے. وہاں پر ہر یو سی کے ہر الیکشن آفس کو ہم نے فلڈ ریلیف کیمپ میں تبدیل کر دیا ہے. وہاں پر سارا یہ جمع ہوتا ہے, جمع ہو کر 3 دن جمع ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہر 3 دن میں یہاں پر آتا ہے سامان, یہاں پر الگ ہوتا ہے, سارٹنگ ہوتی ہے. یہاں سے ہمارے ٹرک سندھ, بلوچستان اور پنجاب کے لیے نکلتے ہیں. نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہ تمام آپریشنز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, اور نجیب صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر کام چل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الخدمت ویلفیئر کا یہ جو سارے کا سارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا سسٹم ہے, یہ عوام کے اعتماد اور انہوں نے جو ہم سے تعاون کیا ہے اس کے نتیجے میں چل رہا ہے. آبویسلی ظاہر ہے جماعت اسلامی کا جو کام ہے, جو کردار ہے, اس کی وجہ سے یہ لوگوں کا اعتماد بنا ہے. اور میں ابھی بتا رہا تھا دوستوں کو کہ جتنا سامان آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو دکھایا جائے گا, یہ روزانہ ہم ڈسپیچ کر دیتے ہیں مختلف سیلابی علاقوں کے اندر. لیکن اتنا ہی سامان مزید اللہ کا شکر ہے کراچی والے ہمیں دے رہے ہیں. اور میں نے 2-4 دفعہ یہ اپیل بھی کی تھی پورے کراچی آئٹ کے ساتھ کہ ہمیں والنٹیئرز چاہیے. ہمیں والنٹیئر اس لیے نہیں چاہیے کہ ہمارے کارکن کم ہیں, 5-6 ہزار کارکن تو فیلڈ میں موجود ہے. والنٹیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف شعبہ زندگی سے لوگ آئیں اور خود دیکھیں کہ وہ کس طریقے کا کام ہم کر رہے ہیں. تو آج ہم نے خواتین سے اپیل کی تھی تو بے شمار طالبات یونیورسٹیز کی اور پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کی آئی ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں, اور اب سوشل میڈیا پہ اپیلیں جو گئی ہیں اس کے نتیجے عام لوگ آ رہے ہیں اور خالی ہاتھ نہیں آتے, وہ اپنے گھر کا سامان دے رہے ہوتے ہیں. اور یہی ضرورت ہے. اس سے بڑھ کے ضرورت یہ ہے کہ ہم ریہیبلیٹیشن پروگرام ہم نے لانچ کر دیا ہے. یعنی ہم نے فوری طور پہ جو ضروریات زندگی ہیں وہ تو دے رہے ہیں, لیکن ان کے مستقبل میں ان کو پیروں پہ کھڑا کرنے کا پروگرام بھی ہم نے الحمدللہ اس کے بارے میں سوچ لیا ہے کہ کس طریقے سے انہیں ریہیبلیٹیٹ کریں گے. کسی کو گھر بنا کے دینا ہے, کسی کو دکان لگا کے دینی ہے, چھوٹا کاروبار کروانا ہے, تاکہ وہ لائبلٹی نہ بنے معاشرے پہ. وہ جس طرح پہلے کام کر رہا تھا اس طرح کام کرے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں طرف میرے مختلف گڈس نظر آ رہی ہوں گی. اس میں کھانے کا سامان بھی ہے, اس میں کپڑے بھی ہیں, اس میں راشن, اجناس. اور میں اپیل کروں گا کہ وہ چیزیں ہمیں دیں کہ جس کے نتیجے میں ہم فوری طور پہ ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں. وقت ملے گا تو ہمارے ساتھی آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتائیں گے. اور یہاں گاڑیاں مستقل آ رہی ہیں جو آف لوڈ ہو رہی ہیں, اور مستقل گاڑیاں ہیں جس پہ سامان لوڈ ہو کے وہ اندرون سندھ بھی جا رہا ہے, اور سائملٹینیسلی ہم بلوچستان کے علاقوں میں بھی بھیج رہے ہیں. اس وقت جو شدید ضرورت ہے وہ بیماریاں پھیل رہی ہیں, تو ہم نے اپیل کی تھی تو ہمیں مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز نے ادویات کا بہت بڑا عطیہ دیا ہے. اسی طریقے سے جو میٹ سے جلائے جاتے ہیں جس سے مچھر بھاگتے ہیں, ابھی اس کے ٹرک آف لوڈ ہو رہے ہیں, یہ بھی عطیات کی صورت میں آئے ہیں. ایک اور ضرورت ہمارے پاس مچھردانیوں کی ہے. 50,000 مچھردانیاں کسی نے ڈونیٹ کی ہیں, وہ آج ہمیں مل گئی ہیں.
خیمے ہمیں چاہیے فوری طور پہ ان خاندانوں کو رکھنے کے لیے، تو وہ خیمے الحمدللہ آ بھی رہے ہیں، لیکن مزید کی ضرورت ہے۔ تو اس ویلاگ کے ذریعے اور میسیج کے ذریعے جہاں تک میری بات پہنچ سکتی ہے، ادارہ نور حق جماعت اسلامی کے دفتر پہ آپ آئیے، یہ ایک دنیا آباد ہو چکی ہے یہاں پر، چاروں طرف سامان ہے، اور کراچی والے اپنی ضروریات کی چیزیں اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے اپنے بھائیوں کو، اور یہی میسیج ہے پورے پاکستان کے لیے، یہ میسیج ہے کہ ہم مشکل وقت میں کس طریقے سے زندہ قوم کی مثال ہے کہ ہم نے زندگی کا ثبوت دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کے پاس سیلاب تو نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کے درد کو اور کرب کو محسوس کیا ہے، اور جماعت اسلامی آپ کے ساتھ موجود ہے ہر مشکل وقت میں اور ہر ایسے مراحل میں کہ جہاں پر آپ کو ضرورت پڑے گی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس پیغام کے ساتھ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کراچی آئٹس کو کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اور کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، السلام علیکم سر، منیم ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ کس ایج گروپ کے والنٹیئرس کی ریکوائرمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ یہاں تشریف لائے ہمارے اس مرکزی کیمپ پر، یہاں پورے کراچی سے لوگ آ رہے ہیں، سامان لے کر بھی آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکس آ رہے ہیں، سلوکیاں آ رہی ہیں، اور اس میں ہر طرح کا سامان موجود ہے۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی والنٹیئر یہاں آتا ہے سب سے پہلے وہ اپنی رجسٹریشن کراتا ہے۔ عموماً ہمیں جو اسکولس کے طلبہ بھی آ رہے ہیں صبح کے اوقات کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں، یہاں سارٹنگ کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ کالجز کے لڑکے، یونیورسٹیز کے لڑکے، نوجوان یہاں آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس جس بڑی تعداد میں یہاں سامان موجود ہے الحمدللہ، یہاں سارٹنگ کا انتظام ہے، یہاں پورشنز بنے ہوئے ہیں، جہاں پانی ہے، جہاں جوسز ہیں، جہاں اس کے علاوہ غذائی اجناس وغیرہ موجود ہیں۔ خواتین آنا چاہتی ہیں، والنٹیئر بننا چاہتی ہیں، ان کے لیے کیا اسٹیپس ہوں گے؟ دیکھیں جی، جو خواتین والنٹیئر بننا چاہ رہی ہیں، یہاں خواتین کا پورا ایک پورشن موجود ہے، اور خواتین کا جو بیسکلی کام ہے وہ کپڑوں کی سارٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی تعداد میں ہمیں کپڑے ملے ہیں، اس میں ایسے کپڑے بھی ہیں جو بالکل یعنی برانڈڈ کپڑے ہیں، اور ایسے بھی کپڑے ہیں کہ جو لوگوں نے اپنے گھروں کی صفائی کر دی ہے۔ صحیح ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر خواتین اس کو باقاعدہ پیکٹ بنا رہی ہیں، چھوٹے بچوں کے الگ، مردوں کے الگ، خواتین کے الگ، ایج وائز پیکٹ بنائے جا رہے ہیں، اور ہم اس کو پیک کرنے کے بعد یہاں سے اپنے سامان کے ساتھ اس کو بیچتے ہیں ان علاقوں میں جہاں کپڑوں کی ضرورت بھی ہے، جہاں لباس کی ضرورت بھی ہے، اور صبح 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک تو خواتین یہ کام 8 گھنٹے انجام دے رہی ہوتی ہیں، بلکہ ابھی رات میں بھی یہاں خواتین موجود ہیں۔ اسی طرح یونیورسٹی کی طالبات بھی آ رہی ہیں، کالجز کی طالبات بھی آ رہی ہیں، کچھ اسکول کی طالبات بھی یہاں تشریف لائی ہیں، اور انہوں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب کو ویلکم کر رہے ہیں، چاہے وہ طالبات ہوں، طلباء ہوں، نوجوان ہوں، سب یہاں آ رہے ہیں، اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسا سمجھ لیں کام ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر انسان کو سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے اندر سے کہ ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ اچھا سر، لاسٹ میرا کوشچن بس یہ ہے، کتنے دن تک یہ پورا پروسیس یہ سب چلے گا؟ دیکھیں ابھی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، شہر بھر میں ہمارے کم و بیش 150 کیمپ موجود ہیں جی، وہ 150 کیمپ عموماً عصر سے لے کر رات تک آپریٹ ہوتے ہیں۔ آپریٹ ہونے کے بعد جو سامان وہاں جمع ہوتا ہے، جو فنڈ وہاں جمع ہوتا ہے، وہ ہمارے مرکز تک پہنچتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، ظاہری بات ہے، نیچرلی ہے کہ ابھی صورتحال وہاں پانی اترے گا، صورتحال بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو جیسے جیسے صورتحال بہتر ہوتی جائے گی گریجولی اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے بھی جو ہے وہ جانے کا سلسلہ کم ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، اور پھر ریہیبلیٹیشن کا کام ہوگا کہ مستقل بنیادوں پہ کچھ ایسا کام ہو کہ تعمیر نہ ہو، بحالی ہو نفرات کی کہ جو جن کے گھر بار بہہ گئے ہیں پانی کے اندر یا جن کو دیگر مسائل کا سامنا ہے، تو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ الخدمت جو ہے وہ انجام دے گی۔ ہر چیز گھر میں موجود نہیں ہوتی ہے کہ جو لا کے آپ دیں گے تو ہم وہاں پہنچا سکیں۔ اچھا جی، السلام علیکم، ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث صاحب۔ حارث صاحب بتائیے گا، آپ یہاں پر ماشاءاللہ سوشل میڈیا پورا جو ہے ہینڈل کرتے ہیں، اور جماعت کا بھی اور الخدمت کا بھی۔ بیسکلی ہماری جماعت اسلامی اور الخدمت کی میڈیا ٹیمز الگ الگ ہیں، لیکن کیونکہ جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو ٹیمز جو ہے وہ کمبائن کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ڈے 1 سے جو ہے وہ الخدمت کام کر رہی ہے۔ اب ہم نے بالکل سٹارٹ میں جب بلوچستان میں سیلاب آیا تھا تب سے کام شروع کر دیا تھا، اور وہاں پہ ہماری ٹیمز باقاعدہ کوریج کے لیے بھی گئی تھی الخدمت کی والنٹیئر ٹیمز کے ساتھ۔ فلاں جگہ کے اوپر مدد کی ضرورت ہے، تو وہ اگر کانٹیکٹ کرنا چاہیں یا واٹس ایپ وغیرہ کا ویڈیو شیئر کرنا چاہیں تو ایسا کوئی پلیٹ فارم کو ایسا کوئی نمبر ہے واٹس ایپ پر؟ بیسکلی الخدمت کے جو پیجز ہیں، جماعت اسلامی کراچی کے پیجز ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ آپ میسیجز کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی نمبر دیے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی کیونکہ ہمارے جتنے بھی پیجز ہیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، سب پر، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب ہر جگہ اویلیبل ہے، اور یہ ہمارے جتنے فیس بک پیجز ہیں وہ ہمارے واٹس ایپ اکاؤنٹس کے ساتھ لنک ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آفیشیل واٹس ایپ ہے،
تو آپ اگر ویڈیو شیئر کریں گے تو ڈائریکٹ ہم تک پہنچ جائے گی. آپ اگر ہیلپ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بھی ڈائریکٹ ہم تک پہنچ جائے گی. آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم تک پہنچ جائے گی. یا راشن ڈرائیو کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈائریکٹ ہم تک پہنچ جائے گی. اچھا حارث صاحب کیونکہ پوری ابھی کوریج کر رہے ہیں, آپ کے نزدیک سب سے زیادہ شارٹیج ابھی کس چیز کی؟ جیسے ٹینٹس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, بڑی مشکل سے جو مل رہے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں. میڈیسنس کا ایشو ہے, فوڈ کا ماشاءاللہ سے جیسے ابھی میں نیچے دیکھ کے آیا ہوں کہ فوڈ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے لیول پہ کوریج کی ہے. جو آئٹمس آپ لوگ دے رہے ہیں وہ پکے پکائے آئٹمس ہیں جو ڈائریکٹ ان تک پہنچ سکتے ہیں, وہ یوز کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے ابھی ان علاقوں میں؟ دیکھیں میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. نمبر 1 چیز یہ کہ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے کپڑے بھیجے, صرف ہمارے پاس نہیں دیگر NGOs کے پاس بھی بھیجے. تاکہ لیے ہم لوگوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کسی کی ماں یا بہن کے لیے جس قسم کے کپڑے یہاں بھیج رہے ہیں آپ اتنے ہی اسی لیول کے کپڑے بھیجیے گا جس لیول کے آپ اپنے گھر میں اپنی ماں یا بہن کو پہناتے ہیں, جس لیول کے آپ اپنے بھائی کو اپنے باپ کو پہناتے ہیں. اسی طرح کے کپڑے اگر آپ یہاں بھیجیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا, ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. کیونکہ بہت بڑا ٹائم جو ہے وہ سارٹنگ کے اندر ہمارا لگتا ہے. ہمیں والنٹیئرس کی جو کمی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں سارٹ آؤٹ کرنے پڑتے ہیں کہ یہ کس کے کپڑے ہیں. لوگ بیسیکلی اپنی سمجھ لو کہ خراب کپڑے نکال استعمال شدہ کپڑے اس حالت میں دیں کہ جو پہننے کے قابل ہو. پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ ابھی ظاہر ہے جب تک وہاں پہ پانی نہیں اترتا تب تک چولہے وہاں نہیں بن سکتے. تو انیشیلی جو بھی چیز ہوگی وہ پکا پکایا راشن ہوگا جو یہاں سے جا رہا ہے. ہم نے جو یہاں عارضی کچن بنایا ہوا ہے, ہم نے سکھر میں کچن بنا دیا ہے, حیدرآباد میں بنا دیا ہے, میرپور خاص کا بن گیا ہے, اب بلوچستان میں ہمارا کچن بن چکا ہے. تو وہاں پہ پکا پکایا کھانا کچھ جا رہا ہے, کچھ وہاں پہ پک رہا ہے. تو آپ وہ اجناس دیں جو وہاں پہ پکائی جا سکتی ہیں. آپ پیسے دے سکتے ہیں تاکہ ہم بلک میں خرید کے وہیں پہ پکوا دیں تاکہ ہماری جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے. اچھا جی, یہ ان کا لائیو چل رہا ہے سوشل میڈیا, جہاں پر یہ والنٹیئر ڈرائیو جو بیسکلی چل رہی ہے, جہاں سے ابھی ہم لوگ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں. تو یہ یہاں سے لائیو مانیٹر کر رہے ہیں اور باقی اس کے بارے میں حارث ہمیں بتائیں گے. الخدمت سے تعلق رکھتے ہیں نہیں رکھتے, پاکستانی ہیں, بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں. وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے ہیڈ آفیسز کے اندر. اس میں 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ آپ کی شفافیت کا عمل ممکن ہوتا ہے کہ آپ کا سامان کس طریقے سے آ رہا ہے اور کس طریقے سے پیک ہو رہا ہے, کس طریقے سے وہاں پہ بھجوایا جا رہا ہے. دوسرا والنٹیئر ایکٹیویٹی بہت بڑی تعداد میں ہو رہی ہے. ظاہر ہے یہاں ہمیں ڈیٹا کی سارٹنگ کرنی ہے جو سامان آ رہا ہے, کیونکہ ہر سامان وہاں نہیں بھیجا جا سکتا. جو سامان جس علاقے کے لیے اس سامان کو اس کی مناسبت سے بھیجا جا رہا ہے. تو خواتین کے, مردوں کے, بچوں کے ایج لمٹ کے حساب سے کپڑے جو ہے نا وہ الگ الگ پیک ہو رہے ہیں. کھانے کا سامان الگ اتر رہا ہے, راشن الگ اتر رہا ہے, خشک راشن الگ اتر رہا ہے, اور جو دوسرا سامان ہے وہ سب الگ الگ اتر رہا ہے یہاں پہ. اچھا, مجھے لائیو فیس بک پر دکھائے گا جو لائیو فیس بک کے اوپر جا رہا ہے تاکہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں, پورے پاکستان میں جو بھی لوگ چاہ رہے ہیں دیکھنا, تو ان کے لیے ہم نے یہ باقاعدہ بنایا ہے اس کو. اچھا, ہارون راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہارون, آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ ابھی جو بتا رہے تھے یتیم بچوں کے حوالے سے, تو الخدمت کا پروگرام اورفن کیئر جو ہے وہ 2 حصوں میں کام کرتا ہے. ایک اورفن فیملی سپورٹ پروگرام اور ایک آغوش ہوم. ہمیں دونوں جگہوں پر بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو 5 سے 12 سال کے درمیان ہے اور وہ یتیم ہے اور وہ صرف اس لیے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ایسے بچوں کو آپ الخدمت تک پہنچائیں, اس کی والدہ کو الخدمت سے کنیکٹ کریں. انشاءاللہ الخدمت اس کو اسپانسر کرے گا. اس کے تعلیمی اخراجات, اس کے صحت کے اخراجات اور اس کے دیگر اخراجات جو ہیں انشاءاللہ الخدمت اٹھائے گی. اور الخدمت کا یہ پروگرام اب تک کراچی کے 1500 بچوں کو اسپانسر کر چکا ہے, اور مزید یہ جتنے بھی ہمارے پاس بچے آنا چاہیں ہم ان کو انرول کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہمارا آغوش ہوم ہے جہاں بچہ جا کے رہتا ہے, ایسا بچہ جس کو مدر ساتھ کیری بھی نہیں کر سکتی, اس کے فادر نہیں ہیں اور مشکل ہو رہا ہے مدر کے لیے, اس کو ہم آغوش ہوم میں رکھ کر عثمان پبلک اسکول سے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا جو ہے نا وہ ہائی کلاس اسٹینڈرڈ کے اوپر پورا آغوش ہوم گلشنے میں ہمارے میں بنا ہوا ہے. آپ لوگ خود بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو ہے ہم بچے کو جو ہے نا تمام دینی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عثمان پبلک اسکول سے پڑھاتے ہیں اور وہاں اس کو رہائش بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں وہ اپنی مدر کے ساتھ آ کے مل بھی سکتا ہے, مدر اس سے جا کے مل بھی سکتی ہے, لیکن وہاں پر وہ اس کی ایج کی جو ہماری کیٹیگری ہے وہ 9 سے 12 سال کے درمیان ہے. تو آپ کے پاس 5 سے 12 سال کے درمیان کے ایسے بچے جو ماں کے ساتھ رہتے ہیں, اسکول جانا چاہتے ہیں اور یتیم ہیں, آپ ان کو بھی الخدمت میں رجسٹر کرا سکتے ہیں. اور ایسے بچے جن کو ماں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی اور پڑھانا چاہتی ہے, وہ جو ہے 9 سے 12 سال کے درمیان ہے, تو آپ ان کو الخدمت کے آغوش ہوم میں داخل کروا سکتے ہیں.